بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے تدوین قرآن، یعنی کمپائلیشن آف قرآن، جس میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم، جس کو دیگر آسمانی کتابوں کے برعکس زبانی طور کے اوپر 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا، اس کو کیسے محفوظ کر کے 1400 سال بعد ہم تک حفاظت کے ساتھ پہنچایا گیا، یعنی اس کتاب کی حفاظت کے لیے کیا پروسیجر اختیار کیا گیا تھا اور وہ کیا میکانزم بنایا گیا تھا جس کے ذریعے اس کتاب کو محفوظ ترین بنا دیا گیا، اور اس کتاب میں آج تک کسی ایک حرف یا نقطے کی تبدیلی بھی نہیں ہو سکی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح کی آگے آنے والی اسلامی موضوعات پر میری ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ تو واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل کیا تو اس کے ساتھ ہی اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، کہ قرآن کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو تا قیامت محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی تھی۔ اب حفاظت قرآن یا تدوین قرآن کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ تدوین قرآن یا حفاظت قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دوسرا حفاظت قرآن یا تدوین قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور تیسرے نمبر پہ تدوین قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اب آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں قرآن حکیم کی حفاظت کے لیے کیا پروسیجر اختیار کیا تھا۔ تو قرآن حکیم کی حفاظت کے لیے 2 بڑے ٹولز اختیار کیے گئے تھے، ایک حفظ قرآن تھا، دوسرا کتابت قرآن تھا۔ یعنی حفظ قرآن سے مراد یہ کہ قرآن حکیم کا جو حصہ، جو پورشن، جو صورت، جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا لیتے تھے اور ان کے سامنے ایک تو تلاوت کرتے تھے، اور صحابہ اکرام اس کو یاد کرتے، ایک دوسرے تک پہنچاتے، اپنی نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ریپیٹ کرتے اور اس کو یاد کرتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا کہ وہ حفظ کر کے اس کو یاد کر لیتے تھے۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کی ایک ٹیم تیار کر رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اعتماد کرتے تھے، جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ کاتبین وحی سے مراد کہ وحی کی جو چیز ہوتی ہے، قرآن پاک ہے، اس کو لکھنے والے۔ اب قرآن حکیم کی جو آیات یا سورت نازل ہوتی تو ان صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیتے تھے اور ان سے لکھواتے تھے۔ ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، یعنی وحی کو لکھنے والے۔ کاتبین وحی میں بڑے بڑے نام حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت ایان بن سعید ہیں، حضرت ثابت بن قیس ہیں، حضرت معاویہ بن سفیان ہیں، حضرت سعد بن وقاص ہیں، حضرت زبیر بن عوام ہیں، اور حضرت طلحہ بن عبداللہ کے نام مشہور ہیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی قرآن حکیم کی شکل میں نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو بھی صحابی وہاں اویلیبل ہوتے تھے ان کو، یعنی ان کاتبین وحی میں سے جو اویلیبل ہوتے تھے ان کو بلوا کر قرآن حکیم کا وہ پورشن ان سے لکھوا لیتے تھے۔ قرآن حکیم لکھنے کے لیے اس زمانے میں کاغذ موجود نہیں ہوتا تھا، تو صحابہ اکرام پتھر کی جو چوڑی سلیں ہوتی تھیں ان کے اوپر لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اونٹ کی جو چوڑی ہڈی ہوتی ہے، کندھے کی ہڈی، اس کے اوپر، چمڑے کے باریک ٹکڑوں کے اوپر، بانس کے ٹکڑوں کے اوپر، درختوں کے چوڑے پتوں کے اوپر لکھا جاتا تھا قرآن حکیم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں 2 ذریعوں سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹولز کو اختیار کرتے ہوئے حفاظت قرآن کا پروسیجر اختیار کیا تھا. ایک نمبر 1 حفظ قرآن اور نمبر 2 کتابت قرآن. یعنی ایک اس کو زبانی یاد کرنا اور دوسرا یہ کہ اس کو لکھوا کر صحابہ اکرام سے اس کو محفوظ کرنا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیزیں رونما ہوئیں وہ پہلا دور تھا حفاظت قرآن کا. اب آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ہوا. یعنی دوسرا دور جو میں نے بتایا تھا کہ دور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کیا پروسیجر اختیار کیا گیا تھا تدوین قرآن کا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بڑے بڑے فتنے کھل کر سامنے آ گئے. کچھ قبائل نے اسلام ہی چھوڑ دیا. مثلاً بنو اسد ان میں سے تھے، بنو مزجح تھے، بنو مزحج تھے. اسی طرح دیگر کچھ قبائل تھے بنو حنیفہ، انہوں نے بھی اسلام کو ہی ترک کر دیا اور ارتداد اختیار کر لیا. اسی طرح کئی اس زمانے میں جھوٹے نبی بن کر سامنے آ گئے. مثلاً مسیلمہ، اسود عنسی، سجاح بنت الحارث، مالک بن نویرہ اور سلمہ بنت المالک جو ہیں، یہ جھوٹے نبی بن کر یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے سامنے آ گئے. تو ایک ساتھ اتنے بہت سارے فتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سامنے آئے تو خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا. اسی طرح کی ایک جنگ میں جو بڑی خوفناک جنگ ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، جو جھوٹے نبی مسیلمہ کے خلاف ہوئی تھی. تو اس لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید نے کی تھی. اس جنگ میں مسیلمہ تو مارا گیا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا اور ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے. اور ان شہید ہونے والے مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ان کی تھی جو حافظ قرآن تھے. تو اس جنگ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ مشورہ دیا کہ اسی طرح اگر مسلمان حفاظ کرام شہید ہوتے گئے تو کہیں یہود و نصارہ کی طرح ہماری کتاب بھی دنیا سے اسی طرح رخصت نہ ہو جائے. یعنی جس طرح قرآن ایسا نہ ہو کہ قرآن حکیم بھی دیگر آسمانی کتابوں کی طرح دنیا سے ختم ہو جائے. تو ہمیں قرآن حکیم کا ایک مصحف تیار کر دینا چاہیے. یعنی جو الگ الگ مختلف لوگوں کے پاس تھوڑا تھوڑا قرآن پاک مختلف صحابہ اکرام کے پاس لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس لکھوا رکھا ہے، اس کو جمع کر کے بک فارم میں صحیفے کی شکل میں اکٹھا کر دینا چاہیے اور پھر اس کی ڈیفرنٹ کاپیز بنا کر پوری مسلم دنیا کے اندر بھیج دینا چاہیے تاکہ وہ محفوظ رہے. حضرت ابو بکر نے پہلے تو اس سے انکار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا اپنی زندگی میں نہیں کیا تو میں ایسا کیوں کروں. مگر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ان کے سینے کو کھولا اور وہ اس کام کے لیے آمادہ ہوئے. اور پھر ان دونوں نے حضرت زید بن ثابت پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی. چونکہ حضرت زید بڑے مشہور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے کلوز تھے، بڑے مشہور کاتب وحی تھے، حافظ قرآن تھے اور ان کے پاس خود قرآن کریم لکھا ہوا موجود تھا. ان کی سربراہی میں انہوں نے ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کے سارے ممبرز جو ہیں وہ کاتبین وحی تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وحی کو لکھوایا تھا. اس کے ساتھ ہی اس کمیٹی نے یہ کیا، جو پروسیجر اختیار کیا گیا اس کو اکٹھا کرنے کے لیے، وہ یہ تھا کہ اس کمیٹی نے مدینہ اور آس پاس کے علاقوں میں یہ اناؤنسمنٹ کرائی کہ جس کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھوایا ہوا کوئی قرآن کا جز، کوئی آیت، کوئی سورت ہے تو وہ سامنے لے کے آ جائے. لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن لگائی کہ جو بھی لکھا ہوا لے کر آئے گا اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ 2 گواہ لے کر آئے جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس شخص کو لکھوایا تھا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت اور اس کمیٹی کے جو ارکان تھے وہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ گئے. اور لوگ چونکہ اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، اس کے بعد لوگ ان کے پاس اپنے لکھے ہوئے قرآن کے پیسز جو ہیں وہ لے کر آتے تھے اور ساتھ 2 گواہ لے کر آتے تھے جو گواہی دیتے تھے کہ ہمارے سامنے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا.
پھر وہ کمیٹی اپنے پاس موجود اپنے لکھے ہوئے قرآن کے اجزاء میں سے اس کو میچ کرتی تھی، اور اس کے بعد وہ اس کو اپنے حافظے سے میچ کرتی تھی، چونکہ یہ سارے کمیٹی کے جو ارکان تھے یہ حافظ قرآن بھی تھے۔ تو پھر اس کے بعد وہ اس کو بک فارم میں مصحف کا حصہ بناتے تھے۔ یعنی یہ پروسیجر اختیار کیا گیا تھا کہ پہلے جو لے کے آئے گا وہ گواہ اپنے ساتھ لائے گا، پھر اس گواہی دیں گے، اس کے بعد جو چیز لے کے آیا ہوگا اس کو یہ اپنے پاس جو لکھی ہوئی چیز ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی لکھوایا تھا، یہ کاتب وحی تھے، ان کو بھی لکھوایا ہوتا تھا، تو اس سے میچ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب وہاں سے کلیئر ہوتا تو اس کے بعد یہ لوگ اپنے حافظے سے میچ کرتے تھے، چونکہ یہ حافظ قرآن بھی تھے۔ تو اس کے بعد بک فارم میں موجود میں مصحف کا اس کو حصہ بناتے تھے۔ یعنی یہ در حقیقت 2 نہیں بلکہ تقریباً 17 گواہیاں بن جاتی تھیں۔ یعنی پہلی یہ کہ لکھی ہوئی چیز کو لانے والا وہ گواہی دے رہا ہے، پھر وہ ساتھ 2 گواہ اور لے کے آ رہا ہے، پھر 7 لوگ اپنے پاس لکھی ہوئی چیز سے میچ کر رہے ہیں، جب وہاں سے کلیئر ہوتا ہے تو پھر 7 لوگ اپنے حافظے سے بھی میچ کرتے ہیں۔ یعنی قرآن حکیم کے مصحف میں آیت ایڈ کرنے سے پہلے اس کو تقریباً 17 جگہوں سے چیک کر کے پھر اس کے بعد اس کو مصحف کا حصہ بنایا جاتا تھا۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ صحابہ اکرام کے پاس ہزاروں حافظ قرآن موجود تھے، قرآن لکھا ہوا بھی موجود تھا، اور وہ اس کے حافظے سے چند افراد کو، چند حافظ قرآن لوگوں کو بٹھا کر بھی لکھوا سکتے تھے، اتنا بڑا پروسیجر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یہ کاتبین وحی سے خود بھی لکھوایا جا سکتا تھا، لیکن اس پروسیس کو اس لیے اڈاپٹ کیا گیا اور اس پروسیجر میں تمام صحابہ اکرام اور اہل مدینہ اور آس پاس کے تمام مسلمانوں کو شامل کیا گیا، ان کو آن بورڈ لیا گیا، تاکہ بعد میں کوئی اس کی ایتھنٹسٹی پر کوئی کویسچن نہ کر سکے۔ یہاں تک ہم نے دور نبوی میں تدوین قرآن کے موضوع پر ہونے والے کام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس ٹاپک کے دوسرے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تدوین قرآن کا کام کیسے ہوا، اور بعد کے زمانوں میں جو چیزیں نئی اڈاپٹ ہوئیں اس حوالے سے قرآن پاک پہ نقطے اور اعراب کس زمانے میں لگائے گئے، وہ ہم اگلی ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔